ایران کی تو ایک تاریخ ہے نا، ایران کی تو تاریخ ہے. ایران تو وہ ملک ہے جس نے پاکستان کے اوپر انڈین حملوں کی مذمت تک نہیں کی. جواد نقوی اور یہ جو شہنشاہ نقوی اور یہ ناصر عباس جعفری یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کریں، تو اگر آپ مجبور کریں گے تو پھر ہم کچا چٹھا کھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM نشریات. ناظرین، جس طریقے سے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی حالات خراب ہیں حالیہ جنگ کی وجہ سے، اسی طریقے سے وطن عزیز ملک پاکستان کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. ہنگامی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک طرف کچھ شیعہ ذاکرین کے ویڈیو کلپ سامنے آئے جن میں وطن عزیز ملک پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی گئی اور وطن عزیز ملک پاکستان کے مخالف نعرے بازی کی گئی، جس پر جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے سخت ایکشن لیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جواد نقوی، شہنشاہ نقوی اور ایک دو اور حضرات کا نام لے کر کہا یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، اگر ہمیں مجبور کیا تو پھر ہم زبان کھولیں گے. کیا باتیں کریں گے، کیا صورتحال ہے؟ سکرین پر آپ جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے ان کے ترجمان مولانا عبدالودود صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم پوری پاکستانی عوام الحمدللہ اس وقت کم از کم اپنی ریاست کی اس پالیسی سے بڑی متفق ہے کہ ایک طرف وہ ایران کے اوپر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی نہ صرف مذمت کرتی ہے، کھل کے مذمت کرتی ہے، اور دوسرا وہ بلاد حرمین شریفین اور سعودی عرب جیسے اپنے دیرینہ دوست کو جس نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. ایران کی تو ایک تاریخ ہے نا، ایران کی تو تاریخ ہے. ایران تو وہ ملک ہے جس نے پاکستان کے اوپر انڈین حملوں کی مذمت تک نہیں کی، اور اس کے کچھ دن کے بعد اجیت دول کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ دفاعی پینگیں بڑھا رہے تھے. ایران کے جو علی اکبر احمدیان صاحب، ان کے سیکورٹی سپریم کونسل کی سیکرٹری ہیں وہ جناب، ان کی یہ فوٹیجز موجود ہیں، سپر سیکرٹ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ BLA کا مسئلہ ہو، بلوچستان کے اندر میزائل حملے کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ایران سے ہوئی ہیں. لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ پہ کبھی پھر بات کریں گے. تلخ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہ کریں، بعد میں دیکھیں گے، ہم یہی چاہ رہا ہوں. لیکن یہ جو جواد نقوی اور یہ جو شہنشاہ نقوی اور یہ ناصر عباس جعفری یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کریں، تو اگر آپ مجبور کریں گے تو پھر ہم کچا چٹھا کھولیں گے باری باری کے. کب آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عالم اسلام کو نوچا، امریکہ کے ساتھ مل کے، جس کو آج آپ طاغوت کہہ رہے ہیں نا، اسی امریکہ کے اتحادی آپ کب بنے. اگر آپ باز نہیں آئے تو اگلی ویڈیو اس پہ آئے گی اور بڑی ڈیٹیل سے آئے گی سر، ٹھیک ہے؟ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا ترجمان جامعۃ الرشید کراچی محترم مولانا عبدالودود صاحب کا، جس میں انہوں نے صحیح طریقے سے کلاس لی اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی تو پھر ہم سامنے لے کر آئیں گے کہ جس اسلامی ایران، جس ملک کے بارے میں، ہمسایہ اسلامی ملک کے بارے میں آپ تھکتے نہیں ہیں ان کی باتیں کرتے کرتے، اس ملک نے وطن عزیز ملک پاکستان کے بارے میں کیا کارنامے انجام دیے. صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے، مختلف اسلامی ممالک کے لیے امریکہ کے اشاروں پہ چل کے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، سب ہم بتائیں گے. ناظرین، شہنشاہ نقوی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا، راجہ ناصر عباس صاحب کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہوا، اور اسی طریقے سے جواد نقوی صاحب کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا. ان میں سے ایک دو ویڈیو سامنے آئی جس میں شہنشاہ نقوی صاحب کے ویڈیو کلپ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نقوی صاحب کا وہ جو کلپ ہے وہ پرانا کلپ ہے، وہ اب وائرل کیا جا رہا ہے، جس پہ کچھ لوگ بہت اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ صرف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جیسے ہم نے آواز اٹھائی، یہ ملک کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام حضرات کو میرا یہ پیغام ہے کہ شہنشاہ نقوی کا کلپ پرانا ہے، مان لیا ہے تو ریاست کے خلاف اس موقع پہ چلانا جرم ہے، مان لیا غلطی ہے، لیکن جواد نقوی صاحب کا ویڈیو کلپ کیا ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کا ویڈیو کلپ کیا ہے. اس لیے کسی کا بھی تحفظ کرنے کے بجائے وطن عزیز ملک پاکستان کا دفاع کریں. خدا کے لیے وطن عزیز ملک پاکستان کے امن کو خراب مت کریں. انشاءاللہ وطن عزیز ملک پاکستان قیامت کی صبح تک آباد رہے گا. پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. اس کو ختم کرنے والوں کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت آباد رہے گا.